مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ میرا دماغ کھوپڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر، جس ویڈیو کے اندر ایک شخص ہیں رحیم جنگ۔ انہوں نے اپنی زبانی اپنی کہانی سنائی ہے، جس کا عنوان ہے کہ میں نے خدا سے ڈیل کی، میں نے خدا سے سودا کیا۔ تو اس کہانی کو سننے سے پہلے میرے دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ میرا دماغ کھوپڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ میرے سر کا پچھلا پورا حصہ کھل گیا ہے، یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ ایمبولینس آئی، میں بس وہاں بیٹھا تھا، میں ہوش میں تھا، میں روڈ کی سائیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرے سر پہ کمبل تھا اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل ہٹایا اور میرے سر کی چوٹیں دیکھی اور فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی۔ مجھے ایک ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے۔ السلام علیکم بھائی رحیم، انٹرویو کے لیے ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں کہ رحیم جنگ کون ہے اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ میں لندن میں پیدا ہوا تھا۔ میں ایک مکسڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے بہت سے مختلف قسم کے کام کیے، بہت سی مختلف قسم کی جابز کی، کئی الگ الگ انڈسٹریز میں۔ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں اور وہاں بھیجتا رہا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت میں مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ان دنوں شاید میرا کسی ذات پر ایمان نہیں تھا۔ میری پرورش میں کہوں گا کہ بہت ہی کھلے ذہن کے ماحول میں ہوئی۔ میرے والد اسلام پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ روایتی اسلام کو نہیں مانتے تھے جیسے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، جس طرح میں اب اسے سمجھتا ہوں۔ میری ماں مذہب سے بھرپور نفرت کرتی تھیں۔ پہلے ان کی شادی کسی آئرش مرد سے ہوئی تھی، پھر انہیں طلاق ہو گئی، اور کیتھولک مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا انہیں خارج کر دیا گیا، کیتھولک مذہب سے نکال دیا گیا۔ پھر جب وہ میرے والد سے ملی تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا اور ان میں منافقت نظر آئی۔ والدہ نے ان کو ہمیشہ دوسروں کو سکھانے مگر خود عمل نہ کرنے والا پایا۔ تو ہم ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں گھر میں کوئی حقیقی مذہب نہیں تھا۔ ہمیں بس اپنا کردار اچھا بنانا، معاملات اچھے رکھنا، طور طریقے اچھے بنانا سکھایا جاتا تھا، مگر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اگر میں اب اس وقت سوچوں تو شاید مجھے کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یا کوئی مذہب ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور میرا یہ یقینی ایمان نہیں تھا کہ ہمیں کسی عقیدے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ ہمیں اپنی جوانی کے زمانے کے بارے میں بتائیں گے؟ جب میں 18 سال کا تھا تو ہر چیز میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں اسکول کے سارے امتحانوں میں فیل ہو رہا تھا اور میں بس میوزک بزنس میں کام کرنا چاہتا تھا، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ الحمدللہ ایک موقع ملا، میرے والد کوئی بزنس کر رہے تھے۔ ان کے بزنس پارٹنرز میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے میوزک بزنس میں بہت سے رابطے تھے۔ میں نے اس سے بات کی اور کہا، دیکھو پلیز مجھے کسی بھی طرح ان کروا دو، بس مجھے اندر داخل کروا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، بس مجھے ان کروا دو۔ آخر اس نے کسی سے بات کر ہی لی اور میں نے میوزک پروموشن کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھا، لگتا تھا پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے مجھے اگلی جاب کا موقع ملا جو بہت ہی زبردست جاب تھی۔ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اسے اسٹیوی وانڈر کے لیے پروموشن کرنے کا کانٹریکٹ ملا، اور اسے چلانے والی اہم ترین شخصیت ایک پروجیکٹ مینیجر تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا، کیا تم ابھی اپنی جاب چھوڑ کر میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں یوکے میں موٹن ریکارڈز شروع کر رہے ہیں۔ یہ تو جیسے میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ پوری ہسٹری میں موٹن سب سے بڑا ریکارڈ لیبل ہے۔ اپنے نام کے ساتھ موٹن کا نام جڑنا، ایسا بزنس کارڈ اپنے پاس ہونا جس پر موٹن ریکارڈز لکھا ہوا ہو، آپ کہیں بھی جائیں یہ کارڈ آگے کر دیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور مجھے یوکے میں موٹن ریکارڈز کا یہ نیا ویژن شروع کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کون سا نتیجہ خیز لمحہ تھا جو آپ کو اسلام کے قریب لے آیا؟ میرے خیال میں میرے لیے ایک نتیجہ خیز لمحہ وہ تھا جب میں ایک پارٹی میں تھا۔ اس بڑی پارٹی میں میوزک، لوگ اور سب کچھ تھا، اور میرے انکل وہ حال ہی میں مذہبی بنے تھے اور وہ ماہ رمضان تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے پارٹی ہال کے دروازے پر دستک دی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اندر ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مسجد چلو۔ میں نے کہا، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ کو تو پتا ہے انکل، پلیز کسی اور دن۔ مگر انہوں نے کہا، نہیں آج رات۔ میں نے پھر کہا، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا، میں بحث نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ مجھے
علاقے کی مسجد میں لے گئے. اس وقت میں موٹن ریکارڈز میں تھا اور اس وقت میں کہوں گا کہ میری زندگی میری امیدوں سے زیادہ بہتر گزر رہی تھی. اور مجھے قنوت میں دعا کا ہونا یاد ہے. میں اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا. میں مسجد کے آخری سرے پر بیٹھا تھا اور مجھے پاور محسوس ہوئی. آمین آمین آمین. مجھے یہ کہنا یاد ہے، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا میں نہیں چھوڑنے والا، میری زندگی بہت اچھی ہے. میں نے کہا اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تجھے کچھ کرنا ہوگا، تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا. تب سے چیزیں خراب اور پھر خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھ میں حقیقی ڈر بیٹھ گیا کہ میں پاگل پن کی طرف جا رہا ہوں. میں ٹھیک سے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، میں کام کرنے کا اہل نہیں رہا تھا، میں ہر کام سے قاصر ہو گیا، میرے تعلقات خراب ہو گئے اور سب برباد ہو گیا اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا. ہر چیز بگڑ گئی اور میں بالکل ایک کشمکش میں پھنس گیا، جس سے دماغی توازن خاصا بگڑ گیا. میں بالکل پریشان حال تھا. مجھے یاد ہے ایک دن میرے ایک کزن نے پھر وہی کام کیا. وہ انہی انکل کا بیٹا تھا جو مجھے مسجد لے گئے تھے. وہ مجھے مسجد کے امام سے ملوانے لے گیا اور مجھے یاد ہے امام مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے. وہ مسلسل کسی سمت کے بغیر سفر کی بات کر رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ میں سفر کر رہا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیا اہم ہے. اور مجھے یاد ہے اس جاب پر میں ایک دن سو گیا تھا. میں اپنی کرسی پر سو گیا تھا اور مجھے نیند سے جاگنا یاد ہے. اور بھائی مجھے ایسا محسوس ہوا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. مجھے محسوس ہوا جیسے میں خالی ہاتھ کائنات کے درمیان تیر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں. میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ہر طرح کے مشکل حالات سہے. وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ شروع میں دو چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. نمبر ایک، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور میں اپنے ہی خاندان کے ان لوگوں کو جانتا تھا، دور کے رشتہ دار جو عملی مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی عملی مسلمان نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی بڑے خاندان میں نہیں پلا بڑا تھا، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا جنہوں نے اسلام پر عمل شروع کیا تھا تو مجھے ہمیشہ ان میں اطمینان، ایک سکون نظر آتا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوتا تھا. اور اس چیز نے مجھ پر بہت اثر ڈالا، خصوصاً جب میں اپنے کزن کے پاس جاتا تھا. وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا. اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا. اور میں میوزک بزنس میں کام کر رہا تھا، خوب روپے پیسے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا. آخر کیسے؟ نمبر دو، جب وہ مجھ سے بات کرتا میں اسے کہتا ہاں مگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے، اور خدا نے یہ کیوں کیا، اور ایک پیغمبر کیوں. میں اسے پوچھتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں ایمان لانا نہیں چاہتا تھا. اس کے جوابات ہمیشہ یہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایک دفعہ بھی اپنی عقل، اپنی دلیل سے بحث نہیں کرتا تھا اور وہ ہمیشہ صحیح جواب ہوتا تھا. اور میں سوچتا تھا اس کے پاس ہمیشہ صحیح جواب کیسے ہوتا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے. دراصل وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو بس مجھے قرآن اور سنت بتا دیتا تھا. تو کون سے واقعات نے آپ کو اپنا رستہ بدلنے پر مجبور کیا؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وہ لمحہ جب ہر چیز بدل گئی. میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں. 5 اکتوبر 1993 میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بار میں تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے. پہلے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی تھی. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور پھر میں نے سوچا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تب بھی یہی کیفیت محسوس کروں گا. مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کھل گئی ہو اور وہ مجھے نگلنے والی ہو. اس طرح کا احساس تھا. میں گاڑی چلا کر گھر آ گیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا. پہلی مرتبہ میں نے دعا کی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن سب سے مزاحیہ بات یہ ہے اس چیز نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں. میں نے کہا اے خدا پلیز میری مدد کریں. اور پھر میں نے ایک معاملہ کر لیا. میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں، اگر آپ مجھے پاگل ہونے سے بچا لیں تو میں 2 ہفتوں کے لیے ہر حرام چیز چھوڑ دوں گا. میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس سے زیادہ عرصے تک میرے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا. اور پھر میں نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے. میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے بچا لیں میں سب حرام چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دوں گا. پھر میں نے کہا نہیں یہ بہت لمبا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا. پھر میں نے کہا 3 ہفتے. ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا. 3 ہفتے. میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں تو میں ہر حرام چیز اگلے 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ دوں گا. میں کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا. وہ پہلا دن تھا جب میں نے حرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. اور ظاہر ہے 3 ہفتے بعد میں بری حالت میں تھا. میں تب بھی بہتر نہیں تھا. پھر میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی اور میں نے قرآن بھی کھول لیا تھا. مجھے پہلی مرتبہ قرآن کھولنا یاد ہے اور ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی کی اہم ترین آیات میں سے ایک آج تک یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تم اس وقت جس مشکل میں ہو وہ ختم ہو جائے گی. اور مجھے اس پر رک جانا یاد ہے، اس پر ٹھہر جانا یاد ہے. ہر چیز کی طرح میں اس آیت پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید اس مشکل کے بعد کچھ آسانی آنے والی ہے. کون سی بات نے آپ کو یقین دلایا کہ اسلام 100% سچا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا. میرے خیال میں جب آپ میری طرح کئی مختلف نظریاتی بیک گراؤنڈز کے ساتھ پلے بڑھے ہوں،
बल्कि अभी भी मेरा भाई एग्नोस्टिक या शायद एथियस्ट है, मेरी बहन बुद्धिस्ट है और मेरे ससुर यहूदी हैं, मेरी सास एथियस्ट थी, मेरे खानदान के करीब तरीन लोग या उनमें से ज्यादातर मजहबी नहीं थे और मेरे बहुत से करीब तरीन दोस्तों का भी यही हाल है। लेकिन मेरे नजदीक ईमान का सफर एक मुसलसल सफर है, इसे मुसलसल आजमाया जाता है और शैतान हर वक्त वसवसे पैदा करेगा। तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मेरा सफर सीधा नहीं रहा, सीधा सीधा और बिल्कुल सीधा ईमान ऊपर नीचे होता रहा है। और फिर मुश्किलात के दिन जिनका मुझे सामना हुआ, जब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस्लाम के सही विजन को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, क्या इतना ज्यादा मजहबी बनना वाकई जरूरी है, या शायद ये छोटे गुनाह होना इतनी बुरी बात नहीं है, या फिर शायद हर मर्तबा कुरान पाक ही वही चीज थी। कैसे ये किताब कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है हम इस मौजज़े को अपने हाथों में उठा सकें? ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो लिख नहीं सकते थे, उनकी कोई तालीम नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी चीजों की पेशगोई की जो कई दिहाइयों और सदियों के बाद सच साबित हुई? आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे लिए हमेशा मुझे वापस लाने वाली चीज बिलाशुबा कुरान है, और हम कुरान के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही हमें साइंस और मैथ्स और कंप्यूटर्स का इल्म हासिल होता है। हम जितना ज्यादा इसका तज्जिया करते हैं उतना ही बड़ा मौजज़ा बनकर सामने आता है। तो जब भी शैतान आए तो मैं ये कहता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक परहेजगार मुसलमान बनते हुए आपको आखिरी चीज कौन सी छोड़नी पड़ी? वाकई ये वो वक्त था जब मैंने अपना रिश्ता छोड़ने का फैसला किया। वो रिश्ता जो अपनायत का था, घर जाना और अपने वालिदैन के साथ रहना, वो फैसला कुन लम्हा था, क्योंकि तब मैं नमाज पढ़ता था, रोजे रख रहा था, मुझे ज्यादातर हराम चीजें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरा रिश्ता कायम था और मुझे वो कहना याद है कि मैं नहीं कर सकता। मैं सुबह जागकर फजर पढ़ना और दोबारा सोना ये नहीं कर सकता, मैं अब मजीद ये सब नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में ये नियॉन साइन पोस्ट्स की तरह था जिस पर लिखा था कि तुम ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, मगर मैं फिर भी ये कर रहा था। लेकिन मैं यही महसूस कर रहा था कि ये लिखा हुआ बहुत वाजे है और मैं इसे ना देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत वाजे था। अब मैं इस्लाम के अंदर अपना रास्ता तलाश करने के लिए 100% पुरअज़म था। अब कोई हराम नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये चीजें छोड़नी पड़ी और मेरे लिए ये फैसला कुन लम्हा था। इस सब के बारे में आपकी फैमिली और करीबी सर्कल का क्या रद्द-ए-अमल था? ओह, मेरे वालिद को परेशानी हो गई थी। वो इस्लाम के बारे में फिक्रमंद नहीं थे, मगर उन्हें ये फिक्र हो गई थी कि मैं इंतहा पसंद बन रहा हूँ। मेरी वालिदा के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ी बात, और इसने कई सालों तक हमारे ताल्लुक को मुतासिर किया। मेरी वालिदा को वाकई सदमा पहुंचा था। उन्हें मजहबी लोगों से मिले तजुर्बे से सदमा हुआ था, ख्वाह वो मुसलमान हो, ईसाई हो या कुछ और। उन्हें मजहबी अफराद से धचका पहुंचा था, और जब वो मुसलमानों से मिलती थी तो अक्सर उनका रवैया उनके साथ काफी जारहाना होता था और वो बहुत अपसेट हो गई थी। वो मुझ पर चीखती थी, वो मुझे कहती थी कि मैं पागल हो गया हूँ, कि मैं अपनी जिंदगी के कमजोर दौर से गुजर रहा हूँ और लोग मुझसे फायदा उठा रहे हैं। और जब वो मुझे नमाज पढ़ता देखती तो हमेशा अपसेट हो जाती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझे किसी को अस्सलाम वालेकुम कहता सुन लेती तो कहती, खुदाया तुम अहमक हो गए हो। वो लंबे अरसे तक बहुत अपसेट रही। तो आपका अपनी वालिदा के साथ रिश्ता कैसा रहा? क्या उन्होंने अपना ख्याल बदला और वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम के करीब आईं? ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मौजज़ों में से एक है। मेरी वालिदा के दिल में हमेशा से ये एक बात रहती थी जो मजहब के खिलाफ थी, जो ईमान के खिलाफ थी, जो मजहबी लोगों के खिलाफ थी, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हत्ता के 15 साल बाद तक भी अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता तो वो आगे से गुजरती, बस यही रद्द-ए-अमल था उनका। लेकिन वो बीमार हो गई, बीमारी भी कैंसर की, उन्हें कैंसर हो गया था, और ये बस एक इत्तेफाक था, ये बिल्कुल एक इत्तेफाक था। मैं अस्पताल में मिलने गया और वहां बस वो थी और मैं था। जब डॉक्टर बुरी खबर लेकर आया था, वो आया, उसने उनका हाथ थामा और कहा, मेरे पास एक बुरी खबर है, इस तरह की बात की थी, और वो बस उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कितना वक्त है? उसने जवाब दिया, ये कहना मुश्किल है। और मैं वहां बैठा था, तो मेरे ख्याल में हम महीनों के बजाय हफ्तों की बात कर रहे थे। ये बहुत अफसोसनाक बात थी। मैं अपनी माँ को ये नहीं कह सकता अल्लाह आपको माफ फरमाए, मैं अपनी माँ को ये नहीं कह सका कि अगली जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी माँ को नहीं कह सकता अल्लाह आपके सब्र पर आपको अजर देगा। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो ईमान नहीं रखती। तो फिर मैं क्या कहूँ? मैंने उनसे कहा, हमारी एक मजहबी रिवायत है जिसमें हमारा यकीन है कि हम सब मुसाफिर हैं। मैंने कहा, इस जिंदगी में हम सब एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर हम सब उठ खड़े होते हैं और आगे चल पड़ते हैं।
اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف، اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مجھے اچھا لگا، اور یہ انہیں اچھا لگا، ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ماشاءاللہ میرا کزن، وہ جو میرے بہت قریب ہے، اس نے ایک ای میل بھیجی کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کی طرح تھی، اور وہ جیسے آپ ای میل کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیگ لائن لکھتے ہیں، اس کی ای میل پر ٹیگ لائن تھی نوبل انعام یافتہ شاعر اور مصنف جارج برنارڈ شاہ کا ایک کال۔ اور میری ماں جارج برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ ہمیشہ جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیتی رہتی تھی، اور ای میل کے نیچے جارج برنارڈ شاہ کا یہ کال تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کال تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کے مسائل اگر کوئی شخص حل کر سکتا تو وہ انسانیت کے محافظ محمد کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور میرے کزن نے یہ چیز اپنے سائن آف کے طور پر نیچے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ آئی اور کہا کیا تمہیں پتا ہے جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا، کیا آپ نے دیکھا جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو دھیرے 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 دروازہ کھل رہا تھا، لیکن اب بھی میں سوچ رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں تم سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے بھائی اور بہن سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی چاہیں یہ آپ کی خواہش ہے۔ میں بولا لیکن ٹھہرے، میں نے کہا کیا آپ نے غور کیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو، میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی، اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا، اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا۔ اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا۔ اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے۔ میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا، اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں، کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ اور پھر مجھے پہلا موقع ملا، اور چونکہ وہ ایک نرس تھیں، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی۔ وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ محض اتفاق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ پھر میں دوبارہ آیا، اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے، دن گزر رہے تھے۔ ہر دن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ 1 دن زندہ رہتی ہیں، 4 دن، 5 دن۔ میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا، ایک اور موقع۔ میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی، میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں، اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح؟ میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے۔ اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے، الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، الحمدللہ یہ کافی ہے، ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں۔ تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہیں، یہ کافی ہے۔ میرا بیٹا اس نے
کہا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ میں نے کہا ٹھہرو۔ اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دیں۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ وہ اوپر گیا، مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے۔ میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاء اللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف۔ اسلام پر عمل کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا تھا؟ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میوزک بزنس میں واپس نہیں جا سکتا۔ وہ میرا خواب تھا، وہ میری زندگی تھا، میرا کیریئر تھا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا، میں نے کوئی اور جاب نہیں کی تھی۔ میں نے دوسری نوکریاں کی جیسے ڈیلیوری اور پیزا، میں پیزا ڈیلیوری کرتا تھا اور میں نے ٹیکسی چلائی اور یہ سب کیا، لیکن میرا باقاعدہ کیریئر صرف میوزک تھا۔ تب مجھے پتا تھا میں اس انڈسٹری میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ یہ میرا زیادہ تر کام نائٹ کلبوں میں ہوتا تھا۔ میں وہاں واپس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میرے لیے یا یہ تھا یا وہ تھا، اور اگر میں واپس وہاں جاتا تو میرا اسلام ختم، میں یہ جانتا تھا، اور میرے لیے یہ سب سے مشکل چیز تھی۔ مجھے دوبارہ شروعات کرنی تھی بغیر کسی تعلیم کے، بغیر تجربے کے۔ مجھے نیا کیریئر تلاش کرنا تھا، نئے راستے پر بڑھنا تھا۔ یہ مشکل کافی عرصہ برقرار رہی، مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے زندگی کا مقصد کوئی مقصد نہیں۔ مجھے امام صاحب نے بھی یہی کہا تھا، بغیر کسی سمت سفر کرنا، آپ بس صرف تھے، آپ ایک جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جب جانور بھوک محسوس کرتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ جانور کو باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے، وہ باتھ روم کرتا ہے۔ جانور کو ڈر لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ جانور کو غصہ آتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے، بس اپنے نفس کی مانتا ہے، بس اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ایک جانور بس یہ کچھ کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بغیر ہدایت کے ہم یہی کچھ کرتے ہیں، ہم ہر نئی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی زندگی میں یہی کچھ کر رہا تھا، خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، لطف حاصل کرنا، اپنے ماحول کے مطابق چلنا، میرا مطلب ہے اپنے ساتھ والوں کی طرح کرنا۔ الحمدللہ اسلام کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر دائمی ہوتا ہے، یہ مجھے ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے۔ میں باتھ روم جاتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے، میں اپنے ٹیبل کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے، کیا میں سلیقے سے بیٹھ رہا ہوں، کیا میں کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا، کیا میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ کا ایک مقصد اور ایک سمت ہوتی ہے جو آپ کے نفس کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر مبنی اور متعین ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کوئی غیر معمولی واقعہ نوٹ کیا جہاں آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا خاص تعلق ہے، خاص طور پر اس کی طرف سے تحفظ کے حوالے سے؟ اپنی منتخب کردہ چیزوں سے نہیں، اللہ کی ہدایت سے۔ الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت سی مسلم چیریٹیز کے ساتھ کام کیا، میں نے ہمیشہ صدقے کے معجزے دیکھے ہیں۔ میں ایک چیریٹی ڈنر پر تھا اور اس ڈنر پر ایک خاص مقصد کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کچھ رقم عطیہ کرنے کا، اور میں کچھ رقم عطیہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک چیریٹی ڈنر ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے، سوچو ہم ایک شخص کو بچائیں گے، دراصل اتنی رقم سے ہم صرف ایک کو بچائیں گے۔ اور میں نے کہا تھوڑا زیادہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے زیادہ دے دو۔ جتنی رقم دینے کا ہمارا ارادہ تھا ہم نے اس کا 6 گنا دیا۔ کچھ دن بعد میں ایک ٹرپ پر جا رہا تھا، ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کچھ چیریٹی کا کام کر رہے تھے۔ نیوزی لینڈ میں واپسی پر ہمارے پاس ایک اضافی دن تھا جس پر ہم گھومنے نکلے اور خوبصورت غاروں کو دیکھنے گئے، انہیں ماوری غاریں کہتے ہیں۔ ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا، گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور میں اڑتا ہوا کار کے دروازے سے باہر جا گرا۔ گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تھی اور میں سیدھا
सर के बल जमीन पर गिरा था। मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा था। मेरे सर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था। ये नाकाबिले यकीन था क्योंकि मेरा सर जमीन पर कई बार लगा। मेरा सर लगता गया। मुझे याद है जब नर्स आई, जब एम्बुलेंस आई, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैं होश में था। मैं रोड की एक साइड पर बैठा हुआ था। मेरे सर पर एक कंबल था और मुझे याद है उसने सबसे पहले मेरी कमर से कंबल उठाया। मेरी कमर की सारी जिल्द गायब थी और उसके तासुरात जैसा कि नर्सों के होते हैं, वो जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा ये ठीक हो जाएगा और फिर उसने मेरे सर से कंबल उठाया और उसने मेरे सर की चोटें देखी तो फौरन ही उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा मुझे इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए, हमें अभी हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट चाहिए। रोड की साइड पर यहाँ सर की शदीद चोट है, मुझे अभी इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। हादसे के वक्त से लेकर अब तक अल्लाह जानता है मैं पुरसकून था। मेरा दिल मुतमईन था। मुझे जो भी डॉक्टर मिला उसने मुझे यही कहा। उन्होंने कहा तुम मौजज़ाती तौर पर बचे हो। जब मैं अस्पताल में था तो वो मेरे दिमाग को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे थे। उन्होंने कहा दिमाग को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और मन ही मन में मुझे 100% पता था कि वो मौजज़ा क्या था, क्योंकि वो फंड रेजिंग वाला डिनर जो मेरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के निकलने से कुछ दिन पहले की बात है, वो गजा के लोगों के लिए था। ये 2014 की बात है और अगर आपको 2014 में गजा पर हमला याद है, ये डिनर ब्रेन प्रेशर सेंसर के लिए था। जब गजा के लोगों को ब्रेन इंजरीज होती थी तो ये फंड उनके दिमाग के नुकसानात से बचाने के लिए था। अतियात उन्हीं के लिए जमा किए जा रहे थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। और मैंने अपनी बीवी से कहा था जरा सोचो, हम एक आदमी को ब्रेन के नुकसान से बचाते हैं। मैं जानता था, मैं 100% जानता था कि मेरे अतिये ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा सदका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी आदत हुस्ना ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? दरअसल दो बातों ने। वो एक पैगंबर और एक बादशाह भी हो सकते थे, उन्हें इसका इख्तियार हासिल था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह रह सकते थे। वो बादशाह बनकर महलों में रह सकते थे और दुनिया की सारी दौलत पा सकते थे और फिर भी वो अल्लाह के हबीब ही रहते। ये उनकी जाती पसंद थी कि उन्हें इस दुनिया से कतन कोई लगाव नहीं था। उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने बांट दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब रहने की दुआ की, मस्कीनों के साथ रहना पसंद किया और उन्होंने फरमाया मैं इस दुनिया में उनके साथ रहूंगा और आखिरत में भी उनके साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, कैसा किरदार है, कोई उन जैसा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। और मुझे माफ कीजिएगा, और उनकी रहमत, उनकी शफकत, उनका रहम, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो आप पर कचरा फेंकता है और आप उसके लिए परेशान हो, आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए परेशान हो। औरत कचरा फेंक रही है और आप उसकी वेलफेयर, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में फिक्रमंद है। एक इंसान के दिल में ये कैसे मुमकिन है? रहमत का ये आलम, जज्बात का ये आलम, ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके इंतहाई अजीज रिश्तेदार, वो लोग जो आपके बहुत करीब हों, आपके बेहतरीन दोस्तों पर तशद्दुद किया गया और कत्ल कर दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? आप इंतकाम नहीं लेना चाहते और आप सबको माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, रहमत का क्या आलम है, उनके दिल की नरमी का आलम। सुभान अल्लाह। आप इस वक्त किस किस्म के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है। मैं इस वक्त मुतादिद चैरिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं रीड फाउंडेशन नामी एक चैरिटी का सफ़ीर हूँ। वो तालीम के शोबे में महारत रखते हैं, तो वो शामी पनाह गुज़ीरों के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक सिलसिला है जिसे बस में स्कूल कहते हैं, क्योंकि कैंपों में कोई स्कूल नहीं होता, तो उन्होंने एक बस बनाई है जो कि एक स्कूल है और ये बस पनाह गुज़ीरों के सारे कैंपों में जाती है और कैंपों में मौजूद बच्चों के लिए मुकम्मल फ़ाल क्लासरूम्स फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ और मैं इस्लाम चैनल के साथ भी काम कर रहा हूँ और जल्द ही एक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जल्द इस पर काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा और मुमकिन है कि सीरत पर एक ऑडियो बुक भी पेश करें। यूके में अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम द सिंपल सीरा है। ये गैर मजहबी लोगों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए जो मजहब पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं, जो सीरत तैयबा के बारे में ज्यादा नहीं जानते और वो एक ऑडियो बुक चाहते हैं और वो इस हवाले से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ऑडियो बुक की आवाज़ों में एक आवाज़ मेरी भी शामिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने हतमी तासुरात में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा, मेरे लिए पहली और सबसे अहम चीज़ बुनियाद पर वापस जाने की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। जब कभी हमें रहनुमाई दरकार हो, उन्होंने अपने मामलात कैसे हल किए, वो बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करते थे, वो अपनी बीवियों, अपनी फैमिली के साथ कैसे बर्ताव करते थे, हम उनकी मिसाल से बेहतर
समझ सकते हैं, और ये हम बैठे बैठाए नहीं कर सकते। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इसे सीखना होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाने के लिए कोशिश करनी होगी, और फिर अल्लाह खुद ब खुद हमारे करीब आएगा। और यही कुछ मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जब कभी आप अल्लाह की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है, और मुश्किल वक्त अल्लाह की रहमत है, इससे अल्लाह आपको झंझोड़ता है और वो झंझोड़ेगा, लौट आओ। और मैंने नौजवानों में सबसे बड़ा मसला शैतान की चाल का देखा है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, या क्योंकि मैं चर्च पीता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, या क्योंकि मैं नाइट क्लब जाता हूँ, या कहूँ कि मैं ये करता हूँ, तो फिर इस्लाम मेरे लिए नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं ईमान वाला होकर ये सब नहीं कर सकता। ये एक झूठ है। इस्लाम सब के लिए है। दर हकीकत इस्लाम है ही गुनाहगारों के लिए। इस्लाम हारे हुए लोगों के लिए है। ये उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं। ये उनके लिए है जिनका ख्याल है कि उनकी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। वो अल्लाह उनके लिए मौजूद है। अल्लाह हमेशा मौजूद है, हमेशा। तो अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। जो कुछ आप कर सकते हैं बस दरवाजा खुला रखें, हत्ता कि आप महज एक कदम ही क्यों ना ले रहे हो, बस वो कदम उठाएं इंशाअल्लाह, और अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा।